اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابتدائی کلام میں تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ جیسے کہ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ ایسی پرمسرت تاریخ کہ اب آپ جانتے ہیں کہ آج جشن عید المیلاد النبی ہے، تو میں عید المیلاد النبی اور نزول پرنور امام جعفر صادق علیہ السلام کی مبارکباد کل مومنین و مومنات، تمام ائمہ معصومین اور بالخصوص امام زمانہ حجت قائم آل محمد کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اسی لیے اے حبیب میں نے آپ کو خلق کیا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ صرف اور صرف ہمارے نبی کریم کی محبت میں خلق ہوا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ پروردگار عالم اپنا تعارف کروا رہا ہے بوسیلہ محبوب الہی کے۔ جب وہ پروردگار عالم کہ جو پوری کائنات کے ذرے ذرے پر اپنی قدرت رکھتا ہے، اس نے یہ چاہا کہ اس کا تعارف بوسیلہ حضور ہو، بوسیلہ آن حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ تو جب وہ پروردگار عالم نے اپنے تعارف کے لیے وسیلہ سوچا تو پھر میں اور آپ ایسی عظیم شخصیت کو کیوں کرنا وسیلہ قرار دوں؟ اور پھر یہ شخصیت ایسی شخصیت کہ صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر نبی کریم کے حوالے سے ہمیں بہت سارے کردار نظر آتے ہیں، وہیں پہ ہمیں صحیح مسلم کے اندر ایک کردار نظر آتا ہے ملت اسلامیہ کے قریب، اور وہ کردار ہے جناب دائی حلیمہ کا۔ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت دائی حلیمہ کے سپرد کیا آن حضرت کو، تو دائی حلیمہ کی حالت یہ تھی کہ انتہائی غربت کا عالم تھا، اور غربت بھی ایسی غربت کہ دائی حلیمہ کے گھر میں چند لاغر بکریاں پلی ہوئی تھیں کہ جن کے دودھ نہیں اترتا تھا۔ وہیں پہ دائی حلیمہ کے گھر میں ایک کھجور کا درخت بھی تھا کہ جو سوکھ گیا تھا، اور وہاں دائی حلیمہ کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی کہ جو نہایت لاغر تھی۔ لیکن صحیح مسلم میں یہ درج ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی آن حضرت دائی حلیمہ کے گھر پہنچے تو ایک مرتبہ وہ اونٹنی کے جو لاغر تھی وہ فربا ہو گئی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ برکت تھی نبی پاک کی کہ وہ اونٹنی کہ جس کو معلوم ہو گیا کہ نبی کریم اس کے گھر آ گئے، اور ایک مرتبہ وہ خوشی سے پھول کر فربا ہو گئی۔ وہیں پہ تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ صحیح مسلم میں یہ درج ہے کہ وہ درخت جو کھجور کا تھا اور جو سوکھ گیا تھا، ایک مرتبہ جیسے ہی آن حضرت کے بابرکت قدم
اس گھر میں آئے، ایک مرتبہ اس سوکھے ہوئے درخت میں کھجوریں لگنا شروع ہو گئیں۔ وہاں پر یہ بھی درج ہے کہ وہ بکریاں کہ جو انتہائی لاغر تھیں، کہ جن کے دودھ نہیں اترتا تھا، ایک مرتبہ آن حضرت کے آنے کے بعد ان بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ اترنے لگا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اونٹنی کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم آ گئے، کھجور کے درخت کو بھی پتہ چل گیا کہ نبی کریم آ گئے، یہاں تک کہ بکریوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ رسول محبوب الہی ہے کہ جس کے قدم دائی حلیمہ کے گھر میں آ گئے۔ لیکن اس دور میں جو لوگ موجود تھے ان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ نبی کریم ہے، کیونکہ ان کے ہاں تو نبی کریم 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ آج پورے جہان میں آمد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن اگر کسی کو سب سے زیادہ خوشی منانے کا حق ہے تو وہ شیعان حیدر کرار کو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک، ملت اسلامیہ کے نزدیک اور مسلمانوں کے دیگر فقوں کے نزدیک نبی کریم 40 سال کے بعد نبی بنے، لیکن ہم وہ ہیں کہ ہم نبی کو ان کے ظاہری طور پر اس دنیا میں آمد کے ساتھ ہی نبی مانتے ہیں۔ وہ جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مزمل کہے اور کبھی مدثر پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ کیسی شان والے کہ ہم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے جو فضائل بیان کرتے ہیں وہ بازبان ائمہ معصومین کرتے ہیں۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ کہ جس گھرانے کی سب سے پہلی گنتی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ کیسے کہ قرآن وہ ہے کہ جو نبی کی اداؤں کا نام ہے، کہ ایک مرتبہ نبی کریم ایک ایک عمل کرتے چلے گئے اور قرآن ترتیب پاتا رہا، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جو عشق اول ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو حسن اول ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو گنتی کا پہلا عدد ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو یاسین ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو طٰہٰ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو مدثر ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو مزمل ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو سراج منیر ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو بشیر ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو نذیر ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق نبی ہیں، یہ وہ ہیں کہ میرا علی جیسا مولا جن کی غلامی پر فخر کرے انہی کو تو زیب دیتا ہے کہ یہی وہ ہیں کہ جنہیں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص ایسا تھا، کیسا شخص کہ جو لڑتا تھا براہ راست پروردگار عالم سے۔ کس طرح کہ جناب موسیٰ جب بھی کوہ طور پر جاتے اللہ سے باتیں کرنے تو بنی اسرائیل کا انتہائی خراب کردار کا حامل شخص جناب موسیٰ کے پاس آتا اور آ کر یہ کہتا کہ اے موسیٰ، اپنے اللہ سے پوچھ کر یہ بتائیے کہ آپ کے اللہ مجھے یہ بتائے کہ میں اس وقت دائیں جانب جاؤں یا بائیں جانب جاؤں۔ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر جاتے تو ایک مرتبہ اللہ سے سوال کرتے کہ بار الہ، وہ شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ اسے دائیں جانب کا سفر اختیار کرنا چاہیے یا بائیں جانب کا۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم کہتا کہ اسے دائیں جانب جانا چاہیے، اور ایک مرتبہ جب اللہ کا پیغام آ کر جناب موسیٰ اس شخص کو دیتے اور کہتے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں دائیں طرف کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تو ایک مرتبہ وہ شخص کہتا کہ اچھا، اللہ نے کہا ہے کہ مجھے دائیں طرف کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، پھر تو میں اب بائیں طرف کا راستہ اختیار کروں گا۔ یعنی ہر وہ کام کہ جو جناب موسیٰ
پروردگار عالم کا اسے بتاتے کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، وہ اس کے الٹا ہی کرتا۔ دن پہ دن گزرے اور یہاں تک ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ جب وہ شخص انتقال کر گیا، جب وہ شخص مر گیا تو ایک مرتبہ قوم بنی اسرائیل نے اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ شخص اتنا خراب کردار کا تھا کہ کوئی بنی اسرائیل کا فرد اس کے کفن دفن میں آنے کو تیار نہ تھا، یہاں تک کہ جب اس کی لاش سڑنے لگی تو اسے ایک کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا، کیونکہ وہ لڑ رہا تھا براہ راست نبی اللہ سے، اس کی لڑائی تھی براہ راست پروردگار عالم سے۔ ایک مرتبہ جب اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا اور جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے، آج تو موسیٰ بہت خوش ہیں کہ ان کا وہ دشمن فوت ہو گیا، ان کا وہ دشمن ہلاک ہو گیا، کہ آواز قدرت آئی، موسیٰ فوراً تم نیچے اترو کوہ طور سے اور جا کے اس شخص کا کفن بھی کرو، دفن بھی کرو، اسے غسل بھی دو اور اسے احترام کے ساتھ دفن کر دو، یہاں تک کہ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حکم پروردگار عالم جناب موسیٰ کلیم اللہ پہ لازم ہے کہ وہ پروردگار عالم کے اس حکم کو بجا لائیں۔ بس ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے اترے، موسیٰ نے کوئی سوال نہ کیا۔ اب قوم موسیٰ یہ دیکھ رہی ہے، بنی اسرائیل کے افراد یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کچرے کے ڈھیر سے اس مردہ کو نکالا، اس کو نہلایا، اس کو کفنایا اور پھر اسے احترام کے ساتھ عزت دیتے ہوئے ایک جگہ پر دفن کر دیا۔ لوگ حیران ہو رہے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ شخص کہ جو جب تک زندہ رہا وہ ہمیشہ جناب موسیٰ کو تنگ کرتا رہا، وہ ہمیشہ وہ کام کرتا رہا کہ جو نفی کرتا تھا حکم پروردگار عالم پر، لیکن پھر بھی اس کو اتنی عزت و احترام کے ساتھ ایک نبی، ایک برگزیدہ نبی خود کفن اور دفن کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جناب موسیٰ ایک مرتبہ کوہ طور پر واپس تشریف لے گئے۔ جب جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی کہ موسیٰ سوال کرو، وہ سوال کہ جو تمہارے دل میں ہے کہ آخر ہم نے تم سے یہ کیوں عمل سر انجام دینے کو کہا۔ جناب موسیٰ نے عرض کی کہ پروردگار عالم، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ شخص کہ جو انتہائی تیری ہر بات کی نفی کرتا تھا، تو نے مجھ اپنے نبی سے، اور نبی بھی ایسا کہ جو صاحب شریعت نبی ہے، نبی بھی ایسا کہ جو توریت اس کے اوپر نازل ہوئی ایسا نبی ہے، اس کو یہ حکم دیا گیا کہ میں اس بد کردار شخص کی اس طرح سے تکریم کروں اور اسے عزت کے ساتھ غسل و کفن بھی دوں، یہاں تک کہ اس کو دفن کر دوں۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ تمہیں معلوم ہے نا کہ یہ شخص بہانے تلاش کیا کرتا تھا ہمارے ہر کام کی نفی کرنے کے لیے، یہی وجہ ہے کہ یہ پابندی کے ساتھ توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مجھے کوئی اللہ کا ایک حکم توریت میں ایسا مل جائے کہ پھر میں اس کی نفی کروں، اس کام کو سر انجام نہ دوں کہ جو حکم پروردگار عالم ہے۔ بس ایک دن یہ شخص یہ سوچ رہا تھا اور بیٹھا ہوا توریت کی تلاوت کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر محبوب الہی کا، آن حضرت کا، گنتی کے پہلے عدد کا، وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق نبی کا، کائنات کی رحمت للعالمین کا جیسے ہی نام مبارک آیا، ایک مرتبہ اس نام کو بے ساختہ اس شخص نے اپنے ہونٹوں سے چوم لیا۔ بس اس کا یہ ایک وہ عمل تھا کہ جس کی وجہ سے مجھ پروردگار عالم نے اس ایک عمل کے بدلے کہ پروردگار عالم کے محبوب الہی کے نام کو جیسے ہی اس نے چوما اور پھر میں نے اس کو فوراً یہ کہا کہ اب ان کو اس طرح سے تکریم دی جائے اور دفن کر دیا جائے۔ کتنا حسین ہے یہ نام، نام محمد۔
اور کیوں کر نہ حسین ہو، کہ یہی تو وہ نام ہے کہ جس نام کے اندر پنجتن کے نور کو پروردگار عالم نے سمیٹ کے رکھ دیا۔ کیسے کہ ان کا حسین نام ہے نام محمد، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس حسین نام کا ایک ایک لفظ کہاں کہاں سے لیا گیا۔ لفظ ہے، نام ہے اسم مبارک محمد۔ بظاہر دیکھنے میں جب ان کے الفاظ کو دیکھا جائے تو اس نام کے اندر 4 حروف ہیں، میم ہے، ہے، میم ہے اور دال ہے۔ لیکن جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ نام محمد کے اندر در حقیقت 4 نہیں بلکہ 5 حروف ہیں۔ کس طرح کہ پہلا جو لفظ ہے وہ میم ہے، پھر ہے، پھر میم ہے، پھر میم ہے اور دال ہے، یعنی کہ 5 الفاظ ہیں اس نام محمد کے اندر۔ لیکن عربی زبان کا قاعدہ کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر اگر 2 لفظ ایک جیسے آ رہے ہوں اور اس طرح سے آ رہے ہوں کہ ان کا رنگ ایک ہو، ان کی ترنگ ایک ہو، ان کا شجرہ ایک ہو، ان کا نسب ایک ہو، یعنی بظاہر وہ دیکھنے میں بالکل ایک جیسے ہوں، تو پھر ایک کو دوسرے کے اندر چھپا دیا جاتا ہے اور اوپر تشدید لگا دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم نام محمد کے اندر کہ جو در حقیقت 5 لفظوں پہ مشتمل نام ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر 4 حروف ہیں۔ پہلا لفظ نام محمد کا ہے میم، کہ پہلی جو میم ہے وہ محمد کی ذات ہے، پہلی جو میم ہے وہ محمد کی ذات ہے میں حسن حسین کا حسن صفات ہے، اور پھر میم مرتضیٰ کی مشیت کی بات ہے، اور دال میں دوا میں دل کائنات ہے، اور وہ میم کہ جس پہ شت کا حجاب اصول ہے، اس میم سے مراد جناب بطول ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی در حقیقت عید المیلاد النبی منانا چاہتا ہے تو اس سے چاہیے کہ اس سے بطول بی بی راضی ہو، کیونکہ جو جناب فاطمہ زہرا کا حق ادا کرے گا، جو حق زہرا کی ادائیگی کرے گا، در حقیقت اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ عید میلاد النبی کی خوشیاں منائے۔